محرم الحرام کے آغاز سے نئے اسلامی ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے اہداف بنائیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا ہے۔ ہم توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ ہم اپنی موت کے اور قریب ہو گئے ہیں۔ اب نیا سال شروع ہو گیا ہے تو اس میں ہم نیت اور ارادہ کریں کہ اے اللہ، اس نئے سال کو ہم اعمال و اخلاق کے حساب اور کردار کے حوالے سے بھی ہم پہلے سے بہتر گزاریں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو نبی علیہ السلام نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت اور ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ بھی اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربعۃ حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ محرم الحرام اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے، اور ان مہینوں میں ظلم یعنی گناہ کرنا دوسرے مہینوں کے بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے سال کے باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کے انوارات و برکات سے فائدہ اٹھانے کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔